اور جاؤ جا کر کسی درویش کی عظمت کو دیکھو، تاج پہنے ہوئے جو پیروں میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، جس سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کی نظامت کی داد نہیں دی کسی نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تبارك وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، یہ آپ کے مدرسے کا جلسہ ہے جس میں مدرسے کی کارگزاری لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تعاون کی درخواست بھی کی جاتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بہانے کچھ دین کی باتیں بھی کانوں میں پڑتی ہیں، اور مثل مشہور ہے کہ کانوں پڑی بات کبھی نہ کبھی کام آتی ہے۔ اگر آدمی اچھی باتیں سنے گا ہی نہیں تو اسے اچھی باتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور ہم سب اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ صاحب ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وہ بھی برحق ہے، اور جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہماری چھوٹی سی عقل
بسا اوقات ان کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے، بلکہ عقل کچھ اور کہتی ہے اور قرآن اور حدیث سے کچھ اور پتہ چلتا ہے۔ لیکن حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہے، ایسے موقع پر ہمارا ایمانی ضمیر یہ آواز دیتا ہے کہ عقل تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے، قرآن و سنت کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل ناقص ہے اور وحی اور صاحب وحی کامل ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے جو ایک مختصر روایت پڑھی گئی ہے، اس میں پیغمبر علیہ السلام نے 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان 3 جملوں میں وہ حقیقت بیان ہوئی ہے جسے عقل قبول کرنے میں آناکانی کرتی ہے، مگر حضور نے جو بیان فرمایا وہ 100% برحق اور صحیح اور سچی بات ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ تم اگر پیسہ خرچ کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو گے، تمہاری دولت گھٹ جائے گی، کم ہو جائے گی۔ 100 روپے میں سے 10 روپے دے دیے تو 90 رہ جائیں گے، 1000 میں 500 دے دیے تو 500 رہ جائیں گے، اور اتنی زمین دے دی تو بچی ہوئی کم رہ جائے گی۔ تم دیتے رہو گے تو ایک دن تم فلاش ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، یہ عقل کہتی ہے۔ اور اس کی تائید ہمارا نفس بھی کرتا ہے، جو شیطان سے متاثر ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یہ حضور فرما رہے ہیں، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اب بتائیے ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ نفس کی بات ماننی ہے، عقل کی بات ماننی ہے، یا پیغمبر علیہ السلام کی بات ماننی ہے؟ ہمیں یقین کرنا ہے کہ چاہے عقل ساتھ دے یا نہ دے، یہ بات ضرور ہے کہ جو صدقہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں ہرگز کمی نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس میں برکت ہوگی۔ اور یہ ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہر آدمی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، خصوصاً مدرسے والوں کو اس کا تجربہ زیادہ ہے کہ اگر 1 سال کسی نے 100 روپے کی رسید کٹوائی تو مدرسے والے اگلے سال اس سے کہتے ہیں بھئی 150 بھی کٹوا۔ اگر کمی ہوئی ہوتی تو پہلے 100 کی کٹوائی تھی، اب 80 کی رہ جاتی۔ مگر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس نے اس سال 100 روپے دیے ہیں، اگلے سال وہ کچھ نہ کچھ بڑھا کے دے گا۔ پتہ چلا کہ مجموعی طور پر اس کے مال میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جس کے گھر میں زیادہ مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں ویسے ہی وسعت بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے ہاں کمی نہیں رہتی۔ اور جس کے ہاں مہمان کبھی شاد و نادر آتے ہیں اس کے گھر کی حالت دیکھیے، اور جس کے ہاں روز مہمان آتے ہیں اس کے گھر کی حالت دیکھیے، زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے برکت ہے، اور اخروی زندگی میں جو برکت ملے گی وہ تو ناقابل تصور ہے، ناقابل یقین ہے۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے صدقے کو لے کر اس طرح پرورش فرماتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اور اسے بڑھا کر کے اتنا کر دیتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس خلوص کے ساتھ آدمی خیر کی جگہوں پر خرچ کرتا ہے ویسے ہی اس کے اجر و ثواب میں برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی صدقہ خیرات کے موقع پر دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کم دیں یا زیادہ دیں یہ آپ کو حق ہے، لیکن خوش دلی سے دیں۔ دل کے ملول ہونے کے اعتبار سے نہ دیں، بشاشت کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ اس میں برکت ہو۔ اور نفلی صدقات میں اپنے اعزا اقربا حتیٰ کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بھی نیت کر لیں تو اس میں بھی ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی صدقات میں سب سے زیادہ افضل صدقہ اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے پہ خرچ ہو رہا ہے، نہیں، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ رشتہ داروں پہ آدمی خرچ کرے تو ڈبل اجر و ثواب ہے، ایک صدقے کا، ایک رشتہ داری کو جوڑنے کا۔ پڑوسی پہ آدمی خرچ کرے اور وہ پڑوسی رشتہ دار بھی ہو تو تگنا ثواب ہے، ایک صدقے کا، ایک پڑوس ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا۔ مدرسے میں آدمی خرچ کرے اور مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اپنا عزیز قریب ہو اور پڑوسی بھی ہو تو چوگنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ایک صدقے کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا، اور ایک دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہونے کا۔ یہ مستقل اجر و ثواب کا سبب ہے۔ ہم لوگ جو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ مدارس میں خرچ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے صدقے اور زکوٰۃ کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں، ساتھ میں مدرسوں کا قائم رہنا، مدرسوں کا ترقی حاصل کرنا، مدرسوں میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہونا، یہ دین کی بقا کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ آج آپ کو جو مسجدیں آباد نظر آ رہی ہیں، ہمارے ملک میں داڑھی ٹوپی کا چلن ہے، ماشاءاللہ کافی حد تک دینداری کا جذبہ ہے، یہ ان مدارس کی بدولت ہے۔ اس میں جو بھی ہمارا سرمایہ خرچ ہوگا، 1 روپیہ ہو یا لاکھ روپیہ ہو، اس کا وہ اجر و ثواب ملے گا جس کو ہم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا صدقہ جاریہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں برکتوں سے نوازیں گے۔ یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ایک جملہ تو یہ ہوا۔ دوسرا جملہ،
پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو آدمی مظلوم ہونے کے باوجود ظالم کو معاف کر دے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے شخص کی عزت میں ضرور اضافہ فرمائیں گے. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. یہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے. اور نفس کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتی ہے، اور اگر کچہری میں چلے جاؤ تو وکیل کیا کہتا ہے، بدلہ لو، انتقام لو تو تمہیں عزت ملے گی. اور تم تو جیتے جتائے ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اور تم غالب آؤ گے اور اس کو اس کی اوقات پتہ چل جائے گی. لوگ پمپنگ کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں، لیکن آدمی کسی کے چڑھاوے میں نہ آئے اور یہ سوچے کہ چلو معاملہ ختم کرو، کون لڑتا اڑتا ہے، چلو معاف کرو، نپٹاؤ. باوجود حق پر ہونے کے، باوجود اپنے ساتھ زیادتی ہونے کے، معاملے کو آگے نہیں بڑھاتا، نپٹا دیتا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ضرور اس کی عزت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں. اس کی ناک نہیں کٹے گی بلکہ ناک اور اونچی ہو جائے گی. بتائیے حضور کی بات سچی ہے یا نہیں؟ معاف کرنے سے اور جھگڑے کو نپٹانے سے آدمی جس طرح پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، لڑائی جاری رکھنے میں ہرگز وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کا تجربہ ہے. اس لیے ذاتی معاملات میں بالخصوص ذرا ذرا سی بات پر ہمیں لڑائی کو جاری نہیں رکھنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. ہاں دین کا معاملہ اگر آ جائے تو دین چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں دینی معاملے میں مصالحت کرنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ دین تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. دین کے معاملے میں مداہنت روا نہیں ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور سنا کر لیں کہ چلو تم بھی کرتے رہو ہم بھی ٹھیک ہیں. نہ، شریعت کے خلاف کوئی مصالحت منظور نہیں. غلط غلط ہے، صحیح صحیح. ہاں ذاتی معاملہ ہو، ہماری زمین کسی نے دبا لی، ہمارے پیسے مار لیے، ہمیں گالی دے دی، ہمیں برا بھلا کہہ دیا، معاف کر دو. اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے، سکون والی زندگی ملے گی. اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ معاف کرنا موجب عزت ہے اور بدلہ لینا اس میں وہ عزت نہیں. ایک جگہ جمعے کے بیان میں یہی حدیث ہم نے ذکر کی تو نماز کے بعد ایک نوجوان شخص آیا اور اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی. اس نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور میں بدلہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، پلان بنا رہا تھا. حضور کی اس حدیث کے آنے کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بدلہ نہیں لوں گا، میں نے معاف کر دیا. میں نے کہا تم نے حضور کی بات پر اپنے نفس کے تقاضے کو نظر انداز کر دیا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازیں گے اور سکون زندگی عطا کریں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، لڑ بھیڑ کر کے کیوں گزارتے ہو؟ مل جل کے گزارو، پرسکون زندگی گزارو.
یہ کیا بات ہے کہ بھائی بھائی میں آستین چڑھی ہوئی ہے، مقدمے بازیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی سیاسی اختلاف ہو گیا تو وہ کفر اسلام کا اختلاف بن گیا. یہ سب بکواس ہے، نفسانیت ہے. آدمی کو درگزر کی عادت ڈالنی چاہیے. جو دنیا میں درگزر کی عادت بناتا ہے اس سے زیادہ سکون میں کوئی نہیں. آپ جائزہ لے کے دیکھ. یہ دو جملے ہوئے. تیسرا جملہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ واسطے اپنے کو لوگوں سے کمتر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا کرتے ہیں. ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ تبارک و تعالی. کبر و غرور نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، لوگوں پر برتری نہیں ہے، دھونس نہیں جماتا ہے، مسکنت والی زندگی گزارتا ہے، عاجزی والی زندگی گزارتا ہے، اپنی خوبیوں پہ نظر نہیں رکھتا، اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے دوسروں کو اپنے سے برتر اور اپنے کو کمتر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سربلندی سے نوازتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا درجہ سب سے اونچا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا رحمان کے خاص بندوں کے بارے میں. پہلی صفت جو ہے رحمان کے خاص بندوں کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بہت نرم قدموں سے چلتے ہیں. یہ تواضع کی دلیل ہے. پہلے نمبر پر یہ صفت. ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ گھبرا گئے. عرض کیا کہ حضرت ہم میں سے ہر آدمی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی سواری اختیار کرے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے کپڑے اچھے جوتے سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں. تکبر اس چیز کا نام ہے کہ آدمی لوگوں کو اپنے سے ذلیل سمجھے اور حق آنے کے باوجود اسے قبول نہ کرے، اپنی غلط رائے پہ جمع رہے کہ میں نے جو کہہ دیا بس، کسی کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ ہٹ دھرمی پر قائم رہے. یہ ہے تکبر. چاہے وہ ٹاٹ شاہ بنا ہو. کپڑوں سے تکبر نہیں ہوتا، جوتوں سے نہیں ہوتا، دل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تکبر میں ہے یا تواضع میں. زبانی تواضع بھی معتبر نہیں ہے کہ اپنے کو احقر، فقیر، حقیر سب کچھ کہے زبانی. اب کوئی دوسرا کہہ دے تو منہ بن جائے. اس کا مطلب یہ کہ یہ زبانی. اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ یہ زبانی کہہ رہا ہے، یہ حقیقت میں تواضع اس کے اندر ہے. اسی لیے جہاں بھی تواضع کا ذکر آتا ہے تو للہ کا لفظ آتا ہے ساتھ میں. اللہ کی نظر میں، اللہ کے لیے وہ اپنے کو کمتر سمجھے تو اللہ سربلندی عطا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ اس کی ذاتی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص میں کوئی بھی خوبی ذاتی نہیں، عطائی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے. اگر آپ کسی لائق ہیں
تو اپنی ذات سے کچھ لائق نہیں ہے. اللہ نے لیاقت دی ہے تو ہے، وہ لے لے تو پیدل ہو جائے. کوئی کسی خوبی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرتے دم تک میں اس سے متصف رہوں گا. چاہے وہ طاقت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ مالداری ہو یا اور کچھ ہو. پھر غرور کس بات کا؟ پھر تو شکر ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، بے بسی ہونی چاہیے. اللہ کو یہی چیز بندے کی پسند ہے. کبر و غرور پسند نہیں، مسکنت پسند ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندگی عطا کیجئے اور مسکین ہونے کی حالت ہی میں مجھے موت عطا فرمائی، اور مجھے مساکین کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دیجیے. حب المساکین یہ پیغمبر علیہ السلام کے اعلیٰ درجے کے متواضع ہونے کی دلیل ہے. ورنہ بڑے لوگ تو مسکینوں سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں، یہ تینوں جملے اس قابل ہیں کہ ان کو بار بار پڑھا جائے، سمجھا جائے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت سے بہرور فرمائے. آپ کے اس مدرسے کو بھی قبولیت سے نوازے، ترقیات سے مالا مال فرمائے، تمام ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.